اسی قصور شہر دے رہن والے تسی اچے تو ساڈی ذات اچی تسی اچ شہر دے رہن والے کیسے مٹایا اپنے آپ کو ہیں؟ کمال کر دیا ہے. بہت لمبی باتیں ہیں، مختصر. میں امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہا تھا. حضرت عباس ہر وقت آپ کی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ہاتھ باندھ کر. آپ کی والدہ بھی، آپ کے دوسرے بھائی بھی، جو علی کی اولاد تھی. مگر علی کی اولاد میں اور فاطمہ کی اولاد میں فرق دیکھو کتنا ہے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا. وہ جو علی کی اولاد تھی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ چاہے ہم لاکھ علی کی اولاد ہو جائیں مگر حسین تک. وہ جس نے بہادری کے جھنڈے گاڑے، آپ کو معلوم ہے کہ لشکر میں علم کس کو دیا جاتا ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں علم نہیں پکڑایا جاتا. علم جو پورے لشکر میں بہادر انسان ہوتا ہے اس کو علم دیا جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لشکر کا علم جو تھا وہ حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا. معلوم ہوا کہ بہت بہادر تھے، بہت زیادہ بہادر. ایک دن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی طرف دیکھا اور رنجیدہ نظر سے دیکھا. حضرت عباس نے فرمایا میرے آقا کیا ہو گیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن میں تمہیں پکاروں گا مگر تم مجھے آواز نہیں دو گے، جواب نہیں دو گے. اس بات کا حضرت عباس کے دل پر اتنا اثر ہوا، اتنے غم زدہ ہو گئے کہ گھر چلے گئے اور گھر جا کر بستر پر اوندھے پڑ گئے. اوندھے پڑ گئے، بہت پریشان ہوئے. اماں جی نے آ کر پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ فرمایا آج میرے آقا حسین نے مجھے یہ بات بولی ہے. ایسا بھی ہوگا کبھی کہ میں خدمت میں حاضر نہ ہوں؟ ام البنین اماں پاک آئیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور والا آپ نے عباس کو کیا کہہ دیا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور آنکھیں نہیں کھول رہا ہے اور اداس ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جاؤ عباس کو بلاؤ میرے پاس آئے. میں نے اس طرح تھوڑی کہا تھا، وہ ٹائم تو ابھی بہت دور ہے، وہ تو ان کی شہادت کے ٹائم پر ہوگا. جب وہ شہید ہوں گے میں پکارتا رہوں گا، وہ نہیں آ سکیں گے. معلوم ہوا کہ بچے کو یہ بات معلوم تھی، خود امام حسین علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ میں شہید کیا جاؤں گا، امت مجھے شہید کرے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کربلا کی خاک مٹی ہاتھ میں تھی، حضور کو دی، فرمایا حضور یہ آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے قتل گاہ کی جگہ ہے جہاں ان کو شہید کیا جائے گا، جس دن وہ شہید ہوں گے اس دن اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا، لال خون آلود ہو جائے گا۔ حضور نے وہ مٹی لی اور اماں پاک ام سلمہ جو حضور کی زوجہ مبارکہ ہیں ان کو دی اور فرمایا کہ اسے بوتل میں ڈال لو، اور جس دن اس مٹی کا رنگ خون آلود ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ حضور بھی جانتے تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے، جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب کربلا میدان کی طرف آئے تو آپ نے جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں لشکر اس کربلا کے میدان سے گزرا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے علی کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہاں جوتے اتار دیے؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا جائے گا۔ فرماتے خدا کی قسم حضرت علی نے اپنے عصا مبارک سے لکیریں کھینچی، فرمایا یہاں ان کے خیمے ہوں گے، لکیریں کھینچی یہاں ان کے اونٹوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں اونٹ باندھے جائیں گے، نشان لگایا کہ یہاں پر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اس ادب اور احترام کی وجہ سے میں یہاں سے گزر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی بھی جانتے تھے، مائی فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی، صحابہ کرام بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے، مگر آپ کو کمال ہوگا، آپ کو کہیں سے یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی نے بھی ان کے لیے دعا کی ہو، کسی نے، حضور نے نہیں، فاطمہ الزہرا، حضرت علی، صحابہ کرام، ہاں دعا کی، مگر حضور نے یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو اجر اور صبر عطا فرما، اجر اور صبر عطا فرما، صبر کا پہاڑ، صبر کا پہاڑ جس کی انسانیت میں کوئی مقام نہیں مل سکتا صبر کا، یہ دعا ضرور کی ہے۔ صحابہ کرام کو اچھی طرح معلوم تھا، حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا کی اے پروردگار مجھے سن 60 کے آغاز سے اور لڑکوں کی حکمرانی سے پناہ دے۔ وہ سن 60 تھا، سن 60 ہجری۔ ابو ہریرہ نے پہلے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے وہ نہیں دکھانا، مجھے اس سے پناہ دے دے، اور سن 59 میں آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ یعنی معلوم تھا نا کہ سن 60 کے آغاز میں ہی یہ ہوگا، اور لڑکوں کی حکمرانی، یزید لڑکے ہیں یہ، ان کی حکمرانی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور سن 59 میں ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا، سب کو یہ بات معلوم تھی، لیکن
صبر اور اجر کے لیے تو سب نے دعا کی، مگر بچنے کی دعا کسی نے نہیں کی، اس لیے کہ اگر یہ دعا کر دیتے اور امام حسین علیہ السلام بچ جاتے تو دین کا ماڈل کہاں سے آتا؟ دین کا ماڈل قیامت تک حق پر رہنے والوں کے لیے کیا ثبوت ہوتا؟ کوئی بھی کہہ دیتا